CGGC اس میں اور وابڈا کے درمیان جو حکومت پاکستان میں کمپنسیشن کے مسئلے پر ایک بہت بڑا ایک یہاں پہ گیپ آپ کہہ لیں، ٹگ آف وار کہہ لیں، یا ڈیڈ لاک جو ہے نا وہ پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ چائنیز مانگ رہے ہیں $70 ملین مانگ رہے ہیں پاکستان سے کمپنسیشن کے طور پر کہ ہمارے جتنے ڈیڈ جو امپلائیز تھے یہاں پہ جن کی جانیں گئی ہیں ان کے پیسے دیں، اور پلس جو ہمیں یہاں پہ کمرشلی طور پر کچھ ان کو نقصانات ہوئے ہیں وہ اس کی کمپنسیشن جو ٹوٹل مانگ رہے ہیں تقریباً 70 یا اس پہ $76 ملین $76 ملین جو ہیں وہ مانگ رہے ہیں، جو حکومت پاکستان پہ چائنیز انجینئرز سے اس پہ داسوں پہ جو کام کر رہے تھے۔ تو اس وقت اگین پاکستانی حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا تھا شاید گیس سلنڈر جو ہے نا وہ پھٹا ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو پاکستان حکومت نے اسے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ کوئی ٹیررزم کی ایکٹیویٹی ہے، لہٰذا ایک اس کو کہ ایک ہمارے فارن آفس نے یا حکومت نے تو یہ بیان دیا تھا کہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا وہاں پہ کوئی گیس کا سلنڈر رکھا تھا بس میں یا کوسٹر وغیرہ میں جس میں وہ جا رہے تھے چائنیز، وہ پھٹنے کی وجہ سے یہ ساری اس کی کیجولٹیز ہوئی، لیکن فوری طور پر وہ چائنیز فارن آفس کے ہیں یا چائنیز حکومت جو ہے انہوں نے اس کو ریئیکٹ کیا تھا، انہوں نے ہوگا داسو یہ پاور پروجیکٹ ہے پاکستان کا، داسو ڈیم کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی تھیں تو وہاں پہ ہیڈرل ایک اس کا پروجیکٹ وہ بنایا جا رہا ہے، تو اس پہ چائنیز وہ کنسٹرکشن وہ کمپنی جو ہے تو آپ کو یاد ہوگا وہاں پہ ایک اس کا نام ہے CGGC، میسر CGGC، یہ چائنیز کمپنی ہے، یہ داسو جو ہیڈرل پروجیکٹ جو ہے اس پر کام کر رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ جولائی میں یہ 2021 میں ایک بڑا اس پہ اٹیک ہوا تھا جس میں یہ 10 یہ چائنیز انجینئرز تھے تو وہ اپنی جان سے گئے تھے، اور پھر اس کے بعد اچھی خاصی تعداد میں لوگ وہاں پہ زخمی ہوئے تھے، 4 پاکستانی سیکیورٹی اور دیگر لوگ تھے وہ بھی اپنی جانوں سے گئے تھے، 14-15 کے قریب لوگ جو ہیں اپنی جانوں سے ہاتھ اس پر دھو بیٹھے تھے۔ اب اس پہ اس کے پہلے میں اس کی ڈیٹیل میں جو اتنا آپ کو میں دے دوں جس پہ بات کریں، اب اس پہ جو پرابلم آ رہے ہیں چائنیز یہ جو کمپنی ہے جو میں نے آپ کو اس کا نام بتایا CGGC اس میں اور وابڈا کے درمیان جو حکومت پاکستان میں کمپنسیشن کے مسئلے پر ایک بہت بڑا ایک یہاں پہ گیپ آپ کہہ لیں، ٹگ آف وار کہہ لیں، یا ڈیڈ لاک جو ہے نا وہ پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ چائنیز مانگ رہے ہیں $70 ملین مانگ رہے ہیں پاکستان سے کمپنسیشن کے طور پر کہ ہمارے جتنے ڈیڈ جو امپلائیز تھے یہاں پہ جن کی جانیں گئی ہیں ان کے پیسے دیں، اور پلس جو ہمیں یہاں پہ کمرشلی طور پر کچھ ان کو نقصانات ہوئے ہیں وہ اس کی کمپنسیشن جو ٹوٹل مانگ رہے ہیں تقریباً 70 یا اس پہ $76 ملین $76 ملین جو ہیں وہ مانگ رہے ہیں، جو حکومت پاکستان جو ہے اس وقت ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس پہ خاصی ایک دوسرے کے ساتھ ان کی میٹنگز ہوئی ہیں، پرابلم آئے ہیں، وہ تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ وہ کس مد میں کتنا مانگ رہے ہیں، ایک کے لیے کیا کچھ کہہ رہے ہیں، یا اور ان کے درمیان کیا ایشوز ہیں، کتنی میٹنگز ہو چکی ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا۔ لیکن اس سے پہلے میں ذرا تھوڑا سا آپ کو ریکال کرا دوں کہ جب یہاں پہ اس پہ آ کے اٹیک ہوا تھا ان پہ چائنیز انجینئرز سے اس پہ داسوں پہ جو کام کر رہے تھے، تو اس وقت اگین پاکستانی حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا تھا شاید گیس سلنڈر جو ہے نا وہ پھٹا ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو پاکستان حکومت نے اسے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ کوئی ٹیررزم کی ایکٹیویٹی ہے، لہٰذا ایک اس کو کہ ایک ہمارے فارن آفس نے یا حکومت نے تو یہ بیان دیا تھا کہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا وہاں پہ کوئی گیس کا سلنڈر رکھا تھا بس میں یا کوسٹر وغیرہ میں جس میں وہ جا رہے تھے چائنیز، وہ پھٹنے کی وجہ سے یہ ساری اس کی کیجولٹیز ہوئی، لیکن فوری طور پر وہ چائنیز فارن آفس کے ہیں یا چائنیز حکومت جو ہے انہوں نے اس کو ریئیکٹ کیا تھا، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ وہاں پہ کوئی سلنڈر تھا یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، انہوں نے سیدھا کہا یہ ٹیررزم تھا، سیبوٹیج تھا، اور ان کے چائنیز ورکرز پہ جیسے آپ کو پتہ دیگر ملک کے حصوں میں بھی ان پہ بعض دفعہ اٹیکس ہوئے تھے، سو انہوں نے کہا یہ ٹیررزم ایکٹیویٹی، اور ان کے چائنیز وہ جو تھے ان کے ورکرز سے انجینئر سے ان کو ٹیررزم کے ذریعے مارا گیا، اس کو ٹیررزم کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے، بلکہ بہت سارے انہوں نے جو کنوے کی تھی اپنے ریزرویشنز وہ سیکیورٹی لیپسز کے حوالے سے کہ پاکستان جو ہے اپنے وعدے کے باوجود ان چائنیز جو آفیشیلز ہیں، امپلائیز ہیں، انجینئرز ہیں جو وہاں سے آئے ہوئے ہیں اور ڈیم پہ کام کر رہے ہیں، بڑا سارا پروجیکٹ ہے، آپ کو پتہ داسو کا اگر 2000 میگا واٹ سے زیادہ ہے، شاید 2100 سم تھنگ کا ہے، تو بڑا پروجیکٹ ہے جو اس کے لیے بجلی کے لیے پاکستان کو پتہ ہے آلریڈی یہاں اس کی انرجی اور دیگر ایشوز کے پرابلم رہتے ہیں، سو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں جو ہمارے انجینئرز ہیں جانیں رسک پر ڈال کے وہ یہاں پر آئے تھے، لیکن اس کے باوجود ان پہ اٹیکس ہوئے اور اچھی خاصی تعداد جو انجینئرز کی وہ ان کے وہاں پہ ماری گئی، سو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے ہمیں وہ کمپنسیشن دیں، سو حکومت پاکستان نے بھی جب چائنیز کا دباؤ آیا انہوں نے بھی فوری طور پر اپنے آپ کو اس کو ایڈجسٹ کیا، اور پھر انہوں نے اس کو ایکسیڈنٹ اس کو ٹریٹ کرنے کے بجائے اس کو ٹیررزم کا ایکٹ اس کو کہا گیا، بلکہ ایک اس میں یہ بتاؤں میں ایک یہاں پہ میٹنگ ہوئی تھی، میرا خیال ہے اس کی یہ ہوتی 6 اکتوبر 2021 کو میٹنگ ہوئی تھی، تو جس میں خاصے ان کے لوگ شامل تھے، چیئرمین وابڈا جو ہیں انہوں نے وہاں پر ایک آگے بریفنگ دی تھی، سیکریٹری آف یہ منسٹری آف واٹر اینڈ
ایک اس میں واٹر ریسورسز سے منسٹری آف انٹیریئر تھے، فارن افیئر سے وابڈا تھا اور دیگر افیشل تھے، تو بریفنگ ارینج کی گئی تھی اسی مسئلے پہ، کیونکہ چائنیز جیسے میں نے کہا کمپنسیشن مانگ رہے تھے $76 ملین کی وہ مانگ رہے ہیں، جو کہ اٹس اے میسو ایک اس میں بڑی اماؤنٹ ہے جو حکومت پاکستان اس وقت ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بڑے عرصے سے ان کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، اور بلکہ اس پہ کام جو ہے 103 دن تک رکا رہا ہے، اور یہ کہا گیا ہے جو اسٹیمیشن دی ہے وابڈا نے کہ ایک دن کا جو ان کو تقریباً ان کو نقصان ہو رہا ہے، کام رکنے کا نقصان ہوا ہے وہ 50 کروڑ روپے کے قریب، اس کو اندازہ کر لیں کہ 103 دن تک یہ کام اس پہ رکا رہا ہے، اب خیر کام اس پہ جاری ہوا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں 103 دن کام رکا رہا ہے، جیسے 50 کروڑ روپیہ ڈیلی کا وہ کہتے ہیں جنریشن اس کے لاسز ہیں یا ورک کے حوالے سے جو ان کو لاسز اس میں ان کو اسٹیمیٹ کیا گیا ہے، وہ انہوں نے بتایا کہ 50 کروڑ روزانہ کا، 100 کے ساتھ 103 دنوں کے ساتھ اگر آپ اس میں کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنا لاس جو ہے نا وہ کہتے ہیں ڈیلی کا یہاں پر ان کو ہوتا رہا ہے۔ خیر یہ تو اپنی جگہ پہ، تو اس میں انہوں نے جو بتایا ہے اس میں چیئرمین وابڈا نے انہوں نے بریف کیا اس میٹنگ کو، تو اس میں انہوں نے انکشاف کیا اور اس کو باقاعدہ ٹرم کیا کہ یہ انہوں نے کہا ایک طرح کا یہ ہماری اس کی انٹیلیجنس کی یہ فیلیور ہے، وہ کہتے ہیں سیکیورٹی کی فیلیور نہیں ہے، یہ انہوں نے چیئرمین وابڈا نے کہا یہ ہماری انٹیلیجنس کی فیلیور ہے کہ وہ ابھی سے اس کو آ کے وہ پہلے سے پری ایمپٹ نہیں کر سکے، وہ نہیں بتا سکے کہ ان چائنیز جو ہیں ان پر اٹیک ہوگا، حملہ ہوگا اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مارے جا سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں تھا، سو وابڈا نے ایک حوالے سے کیونکہ سیکیورٹی کے سارے انتظامات جو ہیں وہ وابڈا ہی کر رہا ہے، تو انہوں نے اپنے اوپر نہیں آنے دیا کہ ہمارا سیکیورٹی ہماری پوری تھی۔ اس وقت جو بتایا کہ تقریباً 352 جو ہے نا لوگ جو ہیں یا ہماری آرمی کے ایف سی کے یا دیگر جو ہیں اس میں پولیس وغیرہ کے 352 کے قریب لوگ جو ہیں ان کی سیکیورٹی پر لگائے گئے تھے، چائنیز یہ جو امپلائیز ہیں اس میں انجینئر تھے جو داسو پہ تھے، سو وہ کہتے ہیں یہ بڑی اچھی خاصی میسو وہ سیکیورٹی تھی، لیکن انٹیلیجنس نہ ہونے کی وجہ سے انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اٹیک ہو سکتا ہے۔ بہرحال